بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو وائس نوٹ سیریز کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ حدیث کی جو مستند کتب ہیں اس میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کہاں کہاں پر ملتا ہے اور کیا ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اہل سنت کے ماخذ میں اگر ہم دیکھیں تو اہل سنت کے نزدیک جو حدیث کی 6 معتبر کتابیں ہیں، صحاح ستہ جنہیں کہا جاتا ہے، 6 صحیح کتابیں، ان میں سے 2 کتابیں ایسی ہیں، سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ، جس میں باقاعدہ چیپٹر کا نام، باب کا نام امام مہدی علیہ السلام کے نام پر ہے۔ ویسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور سنن ابی نسائی وغیرہ میں بھی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث موجود ہیں، لیکن یہ سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ نے پورے ایک چیپٹر کا نام امام مہدی علیہ السلام کے نام پہ رکھا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان 2 کتابوں میں جو چیپٹر ہے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، جو باب ہے، اس میں کون کون سی حدیثیں ہیں اور وہ کیا حدیثیں ہیں۔ تو سب سے پہلے سنن ابی داود جلد نمبر 3، کتاب المہدی، جلد نمبر 3، جس کا ترجمہ کیا ہے مولانا خورشید حسن قاسمی نے، اور یہ مکتب العلم اردو بازار لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 339 کے اوپر کتاب المہدی ہے، یعنی حضرت مہدی کے بارے میں۔ اس میں حدیث نمبر 876 حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے یہ دین ہمیشہ باقی رہے گا جب تک کہ تم لوگوں پر 12 خلیفہ ہوں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفہ پر امت اتفاق یعنی قائم کر لے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جس کو میں نہ سمجھ سکا، تو میں نے اپنے والد سے دریافت کیا وہ کیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمام خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ دوسری حدیث ہے 877، حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ یہ دین 12 خلفاء تک غالب رہے گا۔ لوگوں نے یہ بات سن کر اللہ اکبر کہا اور چلائے۔ پھر آپ نے آہستگی سے کچھ ارشاد فرمایا۔ میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ تمام خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ حدیث نمبر 878 حضرت جابر بن سمرہ سے یہی مروی ہے جو اوپر مذکور ہے، البتہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ پھر آپ گھر کی طرف واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ قریش کے لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ پھر اس کے بعد کیا پیش آئے گا۔ آپ نے فرمایا پھر قتل و قتال ہوگا، یعنی ناحق خون بہے گا۔ یہ 3 روایتیں 12 خلفاء کے بارے میں، اور کتاب المہدی میں یہ ان 3 حدیثوں کا آ جانا بڑا معنی خیز، یعنی یہ کتاب المہدی میں، سنن ابی داود کی کتاب المہدی میں 12 خلفاء کی 3 مسلسل حدیث کا بیان کر دینا، تحریر کر دینا، یہ بتا رہا ہے کہ ان 12 خلفاء میں امام مہدی علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو اب وہ 12 خلفاء کون ہوں گے اس کا خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی وہ امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک جو 12 ہیں، یہی 12 امام، 12 خلفاء بھی ہیں، اور ان کا ذکر سنن ابی داود میں آیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں حدیث نمبر 879 پر۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی بچ جائے گا، حضرت زائدہ نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اس قدر طویل فرمائیں گے کہ اس ایک دن میں ایک شخص مجھ سے، یا فرمایا میری اہل بیت میں سے بھیجے گا کہ اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا
اور میرے والد کا نام اس کے والد کے نام جیسا ہوگا۔ راوی فطر کی روایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ وہ شخص انصاف سے زمین بھر دے گا، یعنی روئے زمین پر انصاف کا غلبہ ہوگا، جیسے کہ وہ زمین ظلم و زیادتی سے بھر گئی تھی۔ راوی سفیان کی ہدایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ دنیا کی مدت پوری نہیں ہوگی یہاں تک کہ ملک عرب کا مالک میرے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص ہوگا کہ اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ امام ابو داؤد نے فرمایا کہ عمر اور بکر کے الفاظ سفیان جیسے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری اہل بیت میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام جیسا ہو ظہور نہیں کر دے گا، قیام نہیں کر دے گا، خروج نہیں کر دے گا۔ حدیث نمبر 880، اس میں انہوں نے عنوان دیا ہے ثبوت مہدی۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمانے کی عمر میں ایک دن بھی باقی بچ جائے گا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ میری اہل بیت میں سے ایک شخص بھیجے گا کہ وہ زمین کو انصاف سے اس طرح بھر دے گا یعنی انصاف قائم کرے گا کہ وہ زمین جس طرح کہ وہ پہلے ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی۔ یعنی وہ شخص جو بھی ہوگا جس کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، وہ رسول اکرم کی اہل بیت میں سے ہوگا، رسول اکرم کی ذریت میں سے ہوگا، رسول اکرم کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان احادیث سے مراد حضرت امام مہدی ہیں جو آخر زمانہ میں ظاہر ہوں گے۔ حدیث نمبر 881، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت مہدی میری نسل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں۔ حدیث نمبر 882، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہیں، ان کا حلیہ اور ان کے اوصاف یہ ہوں گے کہ کشادہ پیشانی، کھڑی ناک والے، روئے زمین کو انصاف سے بھر دیں گے جس طرح کہ زمین ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ زمین کے 7 سال تک مالک رہیں گے، یعنی 7 سال تک حکومت کریں گے۔ حدیث نمبر 883، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خلیفہ کی وفات کے وقت لوگوں میں اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ مکرمہ کی جانب بھاگتا ہوا نکلے گا۔ اہل مکہ اس شخص کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت کرنے کے لیے نکالیں گے، حالانکہ وہ شخص امامت کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ پھر لوگ اس شخص سے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ پھر اسی وقت شام سے ایک لشکر اس شخص کی طرف روانہ کیا جائے گا، تو وہ لشکر مقام بیدا میں زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ پھر جس وقت لوگ اس حالت کو دیکھیں گے، ملک کے شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں اس شخص کے پاس آئیں گی اور اس شخص سے بیعت کریں گی۔ اس کے بعد قبیلہ قریش میں سے ایک شخص پیدا ہوگا، اس شخص کی ننیال قبیلہ بنی کلب میں سے ہوگی، اور وہ شخص ان لوگوں کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، تو اس لشکر پر امام مہدی کے ماننے والے غالب آئیں گے، اور یہی کلب کا لشکر ہے۔ پھر اس شخص پر افسوس کہ جو قبیلہ کلب کے جنگ کا مال غنیمت نہ حاصل کرے۔ اس کے بعد حضرت مہدی مال غنیمت تقسیم فرمائیں گے اور لوگوں میں ان کی نبی کی سنت کو زندہ کریں گے اور دین اسلام کو اپنی گردن میں ڈال لیں گے، یعنی اسلام کے نظام کو قائم کریں گے۔ اس کے بعد وہ 7 سال تک زندہ رہ کر انتقال کر جائیں گے اور تمام مسلمان ان کا نماز جنازہ ادا کریں گے۔
امام ابو داود نے فرمایا بعض حضرات نے حشام سے روایت کیا ہے کہ وہ 9 سال تک زندہ رہیں گے، اور بعض حضرات نے کہا کہ وہ 7 سال تک زندہ رہیں گے۔ اب انہوں نے اسی باب میں عنوان دیا ہے حضرت مہدی کی حکومت۔ اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کی تشریف لانے کے وقت قبیلہ کلب کا لشکر امام مہدی کے ماننے والے لوگوں کے ہاتھوں مغلوب ہوگا، اور امام مہدی کی حکومت کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال تک رہے گی، اور بعض نے کہا کہ 9 سال تک۔ حدیث نمبر 884، حضرت قتادہ نے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے، انہوں نے 9 سال کہا ہے۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ معاذ کے علاوہ سب نے حشام کے حوالے سے 9 سال کہے ہیں۔ حدیث نمبر 885، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہلیہ محترمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث روایت ہے، اور حضرت معاذ کی روایت پوری ہے۔ حدیث نمبر 886، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی حدیث بیان کی گئی ہے جس حدیث کے لشکر کے دھنسنے کا تذکرہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو کہ اس لشکر میں بادل نخواستہ داخل ہوا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام لوگ زمین میں دھنس جائیں گے، لیکن ان لوگوں کا آخرت میں انجام ان کی نیت کے مطابق ہوگا۔ اور امام ابو داود فرماتے ہیں بواسطہ ہارون عمر شعیب ابو اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، اور انہوں نے اپنے صاحبزادے سیدنا حضرت حسین کی طرف دیکھا اور فرمایا میرا بیٹا سردار ہوگا، جس طریقے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تجویز فرمایا ہے، اور ان قریب ان کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا کہ وہ تمہارے نبی کے نام سے موسوم ہوگا، یعنی نبی کے ہم نام ہوگا، اور عادت و خصلت میں بھی ان کے مشابہ ہوگا، لیکن شکل و صورت میں حضرت نبی کے مشابہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص روئے زمین کو عدل سے بھر دے گا کا تذکرہ فرمایا۔ عبداللہ کی روایت میں ہارون نے عمر بن قیس سے روایت کیا ہے، انہوں نے مطرف سے، اور انہوں نے حسن سے روایت کیا، انہوں نے ہلال بن عمر سے روایت کیا کہ میں نے حضرت علی سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ماوراء النہر سے ایک شخص پیدا ہوگا، اس شخص کا نام حارث بن حراس ہوگا، اور اس شخص کے آگے ایک شخص ہوگا، اس شخص کا نام منصور کہیں گے، لوگ اس کو منصور کہیں گے۔ وہ شخص حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کو اس طرح قبضہ یا جگہ عنایت کرے گا جس طرح قریش نے حضرت کریم کو جگہ یا پناہ دی تھی۔ ہر ایک مسلمان شخص کی ذمہ اس شخص کا تعاون کرنا ضروری ہے، یا آپ نے یہ ارشاد فرمایا اس شخص کی فرما برداری ہر ایک شخص کی ذمہ لازم ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی وہ احادیث تھی، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے، آپ کی ذریت سے، آپ کی اہل بیت سے ہوں گے، امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام رسول اکرم کے نام جیسا ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ان کی شکل و شباہت کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی کشادہ پیشانی ہوگی، ناک کھڑی ہوگی، اور ان کی جو خصلتیں ہیں وہ بالکل ایسی ہی ہوں گی جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ وہ مقام ابراہیم اور مقام حجر اسود کے درمیان قیام کریں گے اور ظاہر ہوں گے، اور لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے۔